الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سیدنا السلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اللہ جل مجدہ کا شکر، انگنت احسان کہ اس نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے اپنے محبوب بندوں کی یاد میں محفل سجانے کی ہمیں توفیق عطا کی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو اس کی قدر، اس کی حقیقی معنوں میں جو ضرورت ہے اس کی سمجھ ہم سب کو، ہمارے بھائیوں کو عطا کرے، اور قیامت تک محفل رسول، محفل اولیاء جاری و ساری رہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا کرے۔ اہل بیت کے گھرانے کی بات ہم اس جگہ تک پہنچے تھے کہ امام علی مقام کے بھائی مسلم بن عقیل وہ کوفہ میں تشریف لائے، اور یہاں تک کہ 40,000 کے آس پاس لوگوں نے بیعت کر لی، اور اس وقت وہ جب شروع میں آئے تھے تو مختار کے یہاں تھے، اور پھر اس کے بعد میں جب ابن زیاد آ گیا تو ہانی بن عروہ کے گھر تھے، دوسرے کے گھر منتقل ہو گئے تھے، کیونکہ جب وہ آیا تو چھپے ہوئے آیا تھا اور اعلان بھی کیا تھا۔ پہلے تو اس نے، آپ نے کل سنا نا کہ بڑے بڑے جو سرمایہ دار تھے، پیسے والے تھے، ان سب کو جمع کر لیا، بڑوں کو جمع کر کے انہیں یہ کہا کہ تمہیں سیاست میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا سیاستی معاملہ ہے، تم کیا اس میں، تم جانو، تمہارا بیپار دھندا جانے، تمہارا بزنس جانے، اور اگر اس میں پڑھو گے تو نہ تمہارا بزنس رہے گا، نہ کاروبار رہے گا، اور نہ تم رہو گے، اور تمہارے گھروں کو جلا دیا جائے گا اور گھر والوں کو مار دیا جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ راجنیتی کے معاملے میں نہ پڑھو اور اپنا کام کرو۔ یہ بات کل بھی تھی، آج بھی ہے، یہ بات کل بھی سمجھائی جاتی تھی، آج بھی سمجھائی جاتی ہے۔
اب اس میں ان لوگوں کو اس نے اپنے پاس رکھا تھا۔ ادھر اعلان بھی ہوا کہ جو امام حسین کا ساتھ دے گا اور یزید کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے لیے ابن زیاد نے، اس کا نام عبید اللہ ہے ویسے، لیکن ابن زیاد کہو، ابن زرقہ کہو، ظالم کا بیٹا کہو، فاحشہ کا بیٹا کہو، ہے نا، بڑا ہی نالائق تھا۔ تو بہرحال اس نے یہ خطبہ دیا تھا، اعلان کیا تھا کہ جو یزید کا ساتھ دے گا وہ بچ بھی جائے گا اور سکون سے رہ بھی پائے گا اور انعام بھی مل سکتا ہے، اور جو ساتھ نہیں دے گا اس کا کچھ نہیں بچے گا، وہ خود بھی نہیں بچے گا۔ یہ اعلان کیا تھا، بڑوں کو سمجھایا اور جو میڈل کلاس تھے انہیں دھمکایا۔ راجنیتی، اب دینی معاملات میں آج ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ کو اس کا سامنا چناؤ کے سمے پر ہوتا ہے، چناؤ کے سمے کہ ظالم حکومت ہے یا کیسی بھی ہے، ہمیں تو اپنے کام سے مطلب، ایسا کر کے ہمیں ووٹ دینے کے لیے سمجھایا جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب آگے اللہ جاتا ہے۔ بہرحال یہ تب بھی تھا، آج بھی۔ یہ کہنے کے بعد تلاش جاری ہوئی، کہاں ہے، تلاش کر رہے تھے، اور جو نعمان بن بشیر گورنر تھے ان کو معزول کر دیا گیا۔ پہلے جو عاشق اہل بیت تھے، صحابی تھے، ان کو معزول یعنی کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اور ہانی اس نے ابن زیاد کے آنے پر کبھی اس کی ملاقات نہیں کی، حالانکہ دوست تھے پہلے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب دونوں میں دوستی ہو اور پتہ چلے کہ گاؤں میں وہ آ گیا ہے اور آپ اگر ملنے نہ جائیں تو اسے تھوڑا دکھ ہوتا ہے، دل میں سوچ جاتی ہے کہ کیوں نہیں آ رہا ہے نا، یہ ہوتا ہے نا۔ اس کو ابن زیاد کو بھی یہ سوچ تھی کہ وہ ملنے کیوں نہیں آ رہا ہے۔ روایتیں الگ الگ ہیں، تو میں آپ کو تھوڑی سی مفصل بتا رہا ہوں کہ اس کو اس نے پیغام بھیجا، اس نے بیماری کا بہانہ بتا دیا۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے ہم ملنے جائیں گے، بیمار دوسری کرنے جائیں گے۔ سماچار ملے کہ وہ آنے والے ہیں۔ امام مسلم ان کے گھر پہ ہی تھے۔ امام مسلم نے سے کہا کہ وہ مجھے ملنے آنے والا ہے، میں باہر میرا جو کمرہ ہے اس میں کھٹیا ڈال کے بیٹھوں گا، وہ آ کر جب بیٹھے تو میں پانی مانگوں گا۔ کیا کہا؟ پانی مانگوں گا، اور جب میں پانی مانگوں اس وقت آپ تلوار لے کر آ جانا، اس کا سر اڑا دینا پیچھے سے۔ اب میں یہاں بیمار ہوں، آپ آنے والے سامنے بیٹھے ہیں، ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں، اب اس طرف سے پانی دینے والا آئے گا، ہے نا، تو پیچھے سے آئے گا، نظر نہیں پڑے گی نا۔ تو امام مسلم سے کیا کہا تھا کہ آپ پیچھے سے آنا، اڑا دینا، اپنا کام ہو جائے گا۔ امام مسلم نے کہا ٹھیک ہے، تلوار لے کے وہ کھڑے بھی جائے، پانی مانگ مانگ کر تھک گئے، اور ساتھ میں تھا ابن زیاد کے پاس ایک ساتھی تھا۔ اب اس کو کہتے ہیں، یہ پہلے بادشاہ لوگ رکھتے تھے، اور اس کو کہتے ہیں مشورہ دینے والا۔ کیا؟ مشورہ دینے والا، کہ ساتھ میں کیا جانا نہیں جانا، کہاں کھانا نہیں کھانا، کس پر بھروسہ کرنا نہیں کرنا، ایسا سمجھدار آدمی ایک رکھتے تھے جو دور اندیش ہو، یعنی کہ دور کی سوچے۔ تو اب انہوں نے پانی مانگا، پانی آیا نہیں، دوبارہ مانگا، آیا نہیں، تیسری بار جو کہتے ہیں کہ میں پانی کی پیاس سے مر رہا ہوں، مجھے بچانے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اس کا مفہوم بتایا میں نے، اصل الفاظ جو بھی انہوں نے بولے ہوں، لیکن ان الفاظوں کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تم آؤ اور اسے قتل کرو۔
یہ مطلب ہوتا تھا. وہ سمجھ گیا جو ساتھ میں تھا, اس نے جلدی کہا چلو چلو اب جانا ہے, جلدی کرو, اشارہ کیا نکلو, یہاں تمہارے قتل کا پلان ہے. چلے گئے. اب اس وقت تو اس نے کچھ نہیں کہا, لیکن وہاں اس نے کہا ضرور کوئی بات تھی. اب امام مسلم کو ڈھونڈے تو کیسے ڈھونڈے؟ جاسوس رکھا گیا. روایتوں میں الگ الگ ہے, کسی نے خالی جاسوس کہا ہے, کسی نے موکل نام رکھا ہے. موکل اس کا نام تھا, حبشہ کا تھا, حبشی. بہرحال جاسوس جو ہے وہ اس کو کچھ درہم دیے, دینار یا درہم 3000 کے آس پاس تھے. وہ لے کر کے گیا مسجد میں. کہاں گیا؟ مسجد میں جب گیا ہے وہ, تو وہاں پر ایک عاشق اہل بیت بیٹھے تھے. نام اگر میں نہیں بھولتا تو تھا مسلم بن اوسجا, اگر میں نہیں بھولتا ہوں تو, ورنہ عاشق رسول کو بیٹھے تھے. اب یہ وہی وہاں بیٹھ گیا, لوگ نماز میں آئے چلے جاتے. یہ بندہ بیٹھا تھا, اللہ رسول کا ذکر کرتا تھا. اس نے کہا کہ حضرت میں شام سے آیا ہوں اور اہل بیت, محب اہل بیت ہوں. اہل بیت کا چاہنے والا, محب اہل کے چاہنے والا, محبت کرنے والا, محب اہل بیت, اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں. اور میں نے سنا ہے کہ اہل بیت رسالت مآب یہاں کوفے میں آئے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی زیارت کروں, ان کی قدم بوسی کروں, دست بوسی کروں, اور ان کو یہ نظر و نیاز پیش کروں, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کروں. انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتا کہ مسجد میں اور بھی لوگ تھے, تو نے مجھے ہی کیوں پوچھا؟ اب جو چالاک لوگ ہوتے ہیں نا, وہ گجراتی میں کہتے ہیں آنند کہے پرماندہ آئے مارسے پھر ہیں. تو یہاں وہ جھکنے پر, جب بلی شکار کرتی ہے نا, یہ دیکھیں وہ جھکتی ہے. چیتا شکار کرتا ہے, جھکتا ہے. شکار کرنے سے پہلے جھکا جاتا ہے. تو جرا اپنی گردن پر کوئی آوا نہیں ہوئی نا, ہم بکو ارے بکو ہم جی لو آ کیا کاٹی میں لے کرو, بدھارے کرے تو سب کی بات نہیں, آپ اپنے اوپر نہ لے لیں. لیکن اکثر زیادہ جھکنا بھی اچھا نہیں, زیادہ کڑوا ہونا بھی اچھا نہیں. زیادہ میٹھے بنو گے تو کھا لیے جاؤ گے, کڑوے بنو گے تھوک دیے جاؤ گے, ہے نا. تو نرم درمیانی رہنا. تو بہرحال کہ وہ زیادہ میٹھا بنا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کے چہرے مبارک سے اہل بیت کی عشق کے آثار جھلکتے ہیں, نور جھلکتا ہے. چہرہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ آپ عاشق رسول ہیں. تو وہ بیچارے آ گئے باتوں میں کہا ہاں سچ کہا تم نے, میں عاشق رسول ہوں, عاشق اہل بیت ہوں, چل میں ملاتا ہوں. لے گیا, بیت کی نذرانہ دیا. مسلم نہیں پہچان سکے. کیوں؟ کیونکہ تقدیر کو منظور کچھ تھا, وہ ہونا تھا, ہے نا. ایک روایت یہ بھی آتی ہے, یہ تو اکثر میں نے آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی, صرف پڑھنے میں آتی ہے کہ امام مسلم جب وہاں سے روانہ ہوئے نا, تو راستے میں انہوں نے ایسی چیز دیکھی کہ ایک شکار, ہرن تھا یا کوئی شکار تھا, کہ اس کے اوپر دوسرا شکار یعنی بھیڑیا یا کوئی جنگلی جانور یا چیتا جو بھی ہے, اس پر شکار کے لیے دوڑا. اور بڑی مشکل, یہ دیکھ رہے تھے امام مسلم کے, بھاگ رہا ہے بیچارہ, جان بچا رہا ہے, لیکن اس کو آخر کار پکڑ لیتا ہے اور اس کا شکار کر دیتا ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں, واپس پھر پلٹتے جاتے نہیں. تو امام حسین پوچھتے کہ آپ واپس کیوں آئے؟ تو کہا میں نے راستے میں ایسا دیکھا تو مجھے, وہ ہم لوگ نہیں کہتے کہ اپنے راہ بات جائیں کو ٹھیک آوے کوک نہیں, ایسا کوئی پوچھے کیا جاؤ چھو تو اپنے سکون والا کرتے ہیں نا, تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ فال صحیح نہیں لگی, میرے دل کو گھبراہٹ ہونے لگی, تو میں واپس چلا آیا. تو امام حسین نے کہا اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو کسی اور کو بھیج دو. کہ ڈرتا میرے لیے نہیں ہوں, میں ڈرتا آپ کے لیے ہوں. کہ فاطمہ کے لال کی ذمہ داری میری ہے, کل کوئی مجھے یہ نہ کہتے کہ تم نے پھنسا دیا, میں ڈرتا آپ کے لیے ہوں. بہرحال خیر یہ بات آئی تو میں نے بتا دی. تو وہاں پر اس نے قتل کا منصوبہ کیا تھا, وہ لوگ چلے گئے اور اس نے جاسوس بھیجا.
ادھر جاسوس بھیجا، جاسوس یہاں آ کر بیعت کرنے لگا، نذرانے دینے لگا، روز آوے جاوے، خبر پہنچاوے وہاں ابن زیاد کے پاس، خبر پہنچتی رہتی تھی کہ اتنے لشکر ہو، اتنے لوگوں نے بیعت کیے، اتنے ہتھیار جمع ہوئے، اتنے پیسے ہیں، امام حسین کو خط بھی لکھ دیا ہے، ساری بات پتہ چل گئی ابن زیاد کے پاس، سارے سماچار پہنچ گئے۔ اب ادھر امام مسلم کا اگر پوچھے کہ وار کیوں نہیں کیا، ایمانداری دیکھو، دیانتداری دیکھو، آپ نے کہا کہ بنا بات چیت کے اس طرح چھپ کر حملہ کرنا یہ اہل بیت کی شان نہیں ہے، یہ شان نہیں ہے۔ اب اگر سوچیں، سامنے وہ بھی بظاہر کلمہ پڑھتا ہے، بظاہر کلمہ پڑھتا ہے، حالانکہ نالائق ہے، پلید ہے، مار ڈالتے تو گناہ کوئی بھی نہیں لگنے والا تھا، ہے نا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ یہاں بیچ بیچ میں ہوئے پیغام ہے، وہ سارے پیغام ہیں، آپ سب اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں، اپنے دماغ میں پرانی زندگی کی طرف لوٹیں اور سوچیں کہ اپنے بھائی بھائیوں میں کن کن سے آپ جھگڑا کر چکے ہو، کس کس کو مار چکے ہو، کس کس کو مارنے کی دھمکیاں دے چکے ہو۔ کیا وہ لوگ گستاخ اہل بیت تھے؟ کیا کیا تھا انہوں نے جن سے آپ نے جھگڑا کیا کیا تھا؟ تو ہم سوچیں گے نہیں، اس نے کچھ نہیں، چھوٹی موٹی باتیں تھیں، کبھی گھریلو بات تھی، کبھی کوئی عورتوں کا معاملہ تھا، کبھی کوئی بچوں کا معاملہ تھا، کوئی زمین جائیداد کا معاملہ تھا، ایسی ڈسکس ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے۔ اور اس میں ہم یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ جہاں سودی نہ ٹاکیاں نہ بھانگوں، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، آگے ایک اور بات بھی آئے گی، آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کربلا ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ کربلا میں پیغام ہے ایکتا کا، کربلا میں پیغام ہے اہنسا کا، کربلا لڑائی کا پیغام نہیں ہے، یہ نہ رکھیں ذہن میں۔ کربلا پیغام ہے نماز کا، کربلا پیغام ہے قرآن کا، کربلا پیغام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنتوں کو اپنانے کا، کربلا یہ ہے۔ تو بہرحال وہ عاشق اہل بیت، ان کی یہ نادانی، ناسمجھی کہ سماچار وہاں پہنچ گئے۔ اب اس نے ایک دن بلایا ہانی کو، ہانی جہاں تھے نا، بلایا، ملنے کا بلا رہے، اب یہ تو بے جھجک چلے گئے، ان کو یوں کہ کچھ پتا نہیں ہے۔ جب گئے تھے تو دیش میں تھا کہ تو نے، پہلے انہوں نے سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا، تو کہا تو نے یزید کے خلاف اپنے گھر کو اڈا بنا رکھا ہے، دشمن کو جمع کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ جمع کرتے ہو، اور جمع بھی کرتے ہو اور ہتھیار وغیرہ سب ان کی مدد بھی کرتے ہو۔ پہلے تو مکر گئے کہ نہیں بھائی میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ تو وہ جو غلام تھا اس کا موکل اس کو سامنے کھڑا کر دیا، اب کوئی گنجائش تھی نہیں۔ تو ہانی نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن جب ابن زیاد نے سامنے غلام کو رکھا تو گنجائش نہیں رہی، اب حقیقت ساری کی ساری سامنے آ گئی۔ اب اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے مسلم بن عقیل کو بلایا نہیں ہے، وہ خود آئے تھے میرے گھر پر، میرے مہمان بنے تھے، اس لیے میں ان کو انکار نہ کر سکا، لیکن تم مجھے مہلت دو، میں گھر جاؤں، ان کو رخصت کر دوں، اس کے بعد میں تمہارے پاس آ سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، اب تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا میں پکا وعدہ کرتا ہوں۔ کہا نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا، اب تو تم جب تک مسلم کو میرے حوالے نہ کر دو جا نہیں سکتے، میرے حوالے کرنا پڑے گا۔ کہا خدا کی قسم میرے مہمان کو تیرے حوالے نہیں کروں گا، یہ تو نہیں ہو سکا۔ بات بڑھی، یہاں تک بات بڑھی کہ اس نے کہا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو کہا تو تمہارے گرد بھی تلواریں چمکے گی، تمہارے آس پاس بھی تلوار چمکے گی، تم کوئی بچے بچائے نہیں رہو گے۔ اب اس نے وہ بازو میں جو کھڑا تھا نا اس کو منہ پر ڈنڈے مارنا شروع کروا دیا، یا تو کسی نے لکھا ہے کہ خود اس نے ابن زیاد نے ڈنڈے مارنا شروع کر دیا۔ تلوار تھی، مونڈھ پر ہاتھ ڈالنے گئے تو بازو والے نے چھڑوا لیا اور آپ کو خوب مارا گیا اور قید کر لیا گیا۔ باہر کیا ہو گیا؟ افواہ پھیل گئی کہ ہانی کو شہید کر دیا گیا، اور یہ تو لہو لہان تھے، خوب مارا تھا، سر پر ڈنڈے پر سے بھائی
کسی کو ایک ڈنڈا زور سے مار دو ذرا، ان کو تو ڈنڈوں سے پیٹا تھا۔ اب باہر افواہ پھیل گئی تو ان کے قبیلے والوں نے جب وہاں امام مسلم کو خبر دی، اب سارے لوگوں نے محاصرہ کر لیا گورنر ہاؤس کا۔ کتنے تھے؟ 40,000 محاصرہ کر لیا۔ اب اس کو اندر باہر نعرہ اور شور ہونے لگا، اندر آنے کو پتا چلا کہ باہر آ گئے، اتنا سارا بڑا لشکر ہے، محاصرہ کیا ہے، اگر وہ لوگ 10 آدمی بھی اندر آ گئے تو میں بچ جاؤں گا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، بھاگنے کے ان کے لیے موقع نہیں ملیں گے۔ لیکن یہ اہل بیت کا گھرانہ تھا، پہلے بات کرنا چاہتا تھا، کہا پہلے ہم بات کر لیں، کہا حملے کی اجازت دے امام مسلم۔ نہیں، حجت قائم کرنا یہ شرط ہے، جا کے ہماری طرح نہیں کہ دروازہ کھولو اندر دینے دیو دیوا، ایسا نہیں۔ پہلے بات کیوں کہا، اس لیے کہا، کیا بات تھی، پہلے اچھے سے باتوں سے نپٹایا جاتا ہے معاملہ۔ اب وہ تو ایسا معاملہ تھا بھی نہیں جو باتوں سے نپٹے، وہ ایسا معاملہ تھا جو باتوں سے نپٹے نہیں، لیکن پھر بھی اہل بیت کا گھرانہ ہے، کہا کہ ہم پہلے حجت قائم کر لیں، بات کریں گے۔ اب یہ جو ٹائم ہے نا، ٹائم مل گیا اس کو، اتنے ٹائم میں قاضی سورے کو بلا کر کے اس نے کہا کہ یہ جتنے وہ جو پہلے جمع تھے نا، وہ امیر لوگ جو پہلے پکڑے تھے گاؤں کے، ان سب کو کہا کہ دیکھو یہ جو 40,000 کا لشکر ہے اس میں تمہارے ہی کٹمب والے ہیں، تمہارے قبیلے والے ہیں، جاؤ چھت پر چڑھو اور سمجھا دو۔ قاضی سوری سے کہا کہ کوئی اور بات نہیں ہے، ان کو صرف مصلحتاً نظر بند رکھا ہے اور کوئی بات نہیں ہے، ہانی زندہ ہے۔ اب یہ اندر جا کر کے قاضی، کیونکہ قاضی کا کام ہے دیکھ کر بولنا، اب قاضی سوری وہاں گئے دیکھنے اور دیکھا تو جو گواہی دینی تھی کیا تھی کہ وہ زندہ ہے نا، اور کہا اور کوئی بات بتانا مت۔ ابن زیاد نے اپنا ساتھی، اپنا آدمی اس کے ساتھ کر دیا کہ قاضی اگر اور کچھ بولے تو مرے۔ اب قاضی صاحب اوپر چڑھے، قاضی صاحب نے بتایا کہ ہانی زندہ ہے، کچھ مصلحتوں کے تحت نظر بند قید میں رکھا گیا ہے، یہ بتا دیا، سب کو تھوڑی تسلی ہو گئی۔ اب وہ جو باقی کے آدمی تھے وہ اوپر چڑھ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو یزید کے خلاف اگر تم جاؤ گے، مسلم بن عقیل کا ساتھ دو گے، امام حسین کا ساتھ دو گے، تو اندر یہ لوگ ہم کو مار دیں گے، اندر ہم قتل کر دیے جائیں گے، اور باہر ہمارے بچے، ہمارا گھر، ہماری عورتیں، کچھ نہیں رہے گا، گھروں کو جلا دیں گے، ہماری لاشوں کو لٹکا دیں گے اور بچوں بیویوں کو مار دیں گے، آپ سب مرو گے، لشکر آئے گا، پھر کیا کرو گے؟ بہتر ہے کہ تم لوگ ایسا نہ کرو، ہمیں اگر بچانا چاہتے ہو تو ہٹ جاؤ۔ کتنا بڑا لشکر تھا؟ 40,000 کا لشکر تھا، تھوڑے یوں گئے تھوڑے یوں گئے۔ آپ سمجھے اس بات کو، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ قبیلہ وار، اب جیسے آپ لوگوں کے یہاں ہے نا، یہ جیسے پرمار ہیں، راٹھوڑ ہیں، الگ الگ ہے نا، تو اس طرح قبیلے تھے، تو جو قبیلہ، ہر قبیلے والا ایک بڑا اس کے اندر تھا، باقی کی قوم وہاں تھی، تو کہتا تھا کہ مارا قبیلہ والا تم نے کہوں چھو، تمہیں ہوں آما بھیگا منڈے پیڑا چھو، تمہیں جاوا دیو باقی اندر آپ کو مارو وارو لے لے، ہلو اپنے کہیں کروں نتی، تو وہ بڑا تھا قوم کا۔ اس طرح ہر قوم کے بڑے تھے، قبیلے چھوٹے چھوٹے جو تھے ان کے بڑے اندر پھنسے پڑے تھے، تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو سمجھا دیا، وہ سب تیتر بیتر ہو گئے۔ 40,000 میں سے بچے 500۔ کوفی لا یوفی نہیں کہتے، کوفی لا یوفی، یہ جو 500 بچے تھے، اب کہتے ہیں کہ نماز عشاء یا نماز مغرب کا وقت ہوا، آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو نماز کے بعد جب سلام پھیر کر دیکھتے ہیں تو پیچھے ایک بھی نہیں، پیچھے ایک بھی نہیں۔ اب کیا کریں، کہاں جائے؟ غریب، بے سہارا۔ ابھی آپ دیکھیے میں کہاں سے آیا ہوں، کوڑی نار سے، ہے نا۔ یہاں جب آیا تو مجھے تو خیر سامنے لینے آئے تھے روڈ پر، ورنہ میں کہاں کسی کو جانتا ہوں کہ کون سی جگہ جانا، میں پہلی بار آیا ہوں یہاں پر، ہے نا۔ اب خدا اندازہ لگاؤ
12 بجے کے بعد جب پروگرام ختم ہو اچانک کوئی ہلڑ ہو جائے اور آپ سب اپنے گھروں کو بھاگ جائیں اور ادھر تالا لگ جائے اور میں کہیں جا نہ سکوں تو میری کوئی خبر نہ لے تو میری حالت کیا ہوگی؟ اندازہ لگائیں. یہ میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ سوچئے کہ آپ کسی گاؤں گئے انجان ہیں, آپ کو جس نے بلایا وہ خود آپ کو چھوڑ دیا کہ بھائی مارا گھر ہے نہیں. ہر کوئی کہہ رہا ہے مارا گھر ہے نہیں, آپ کے پاس پیسے نہیں, آپ جائیں گے کہاں؟ دشمن آپ کو تلاش کر رہے ہیں. آپ نے کچھ دیکھے ہیں نا ایسے جس کو کیا کہتے ہیں, دنگا فساد جب ہوتا ہے تو بازار تو باہر تو کرفیو ہوتا ہے, باہر کرفیو ہوتا ہے. اب کرفیو میں آپ کا تو کوئی رشتہ دار ہے نہیں, کوئی گھر میں گھسنے دے نہیں رہا ہے, باہر دیکھو تو مارا ماری چل رہی ہے, تو آپ جائیں گے کہاں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے حالات میں اپنے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں, ہے نا. کیا کرنا, کہاں جانا, کچھ سمجھ نہیں آتی. نماز کی تو بات نہیں آتی, لیکن یہ اہل بیت کا گھرانہ تھا. ان حالات میں نمازیں نہیں دی, ان حالات میں نماز نہیں دی, ان حالات میں شریعت کو نہیں چھوڑا. اب امام مسلم جو ہے وہ رات میں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں کہ کہیں کوئی مجھے آسرا مل جائے. ایک وہ دن تھا مرحبا یا ابن رسول اللہ, دعوتیں ہو رہی تھی, نذرانے دیے جا رہے تھے, ہاتھ پاؤں چومے جا رہے تھے. اور ایک یہ دن ہے کہ وہی لوگ دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں, کسی کو پتا نہیں مسلم کس حال میں کہاں ہے, کھانا کھایا کہ نہیں, پانی پیا کہ نہیں. اب ایک عورت تھی جس کا نام حدیث میں طوا آتا ہے, طوا. وہ دروازے پر اپنی بیٹی اپنے بیٹے کی راہ دیکھ رہی تھی. اس کے گھر کے پاس گئے تو آپ نے کہا پانی مانگا, بھائی مجھے پانی پلا دو. وہ گھر میں گئی, پانی لا کر پانی دیا. تو آپ آنکھ بند کے تصور یوں کیجیے کہ اونچی کرسی بھریلا اوٹا ہے, مکان ہے, دروازہ اونچا ہے, اس کے پاس اوٹلا ہے, وہاں ہی بیٹھی ہے. ادھر اوٹلے کے پاس امام مسلم نیچے بیٹھے, جیسے یہاں وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے, یہاں دروازہ ہے گھر کا, یہاں سے بھائی نہیں وہ پانی لمبا ہے, اس نے پانی پی لیا. امام مسلم وہاں کے وہاں بیٹھے ہیں, پانی پی کر. اب گلاس لیا, واپس چھوڑ کے آئی تھی, واپس آ کے دیکھا تو امام مسلم وہیں بیٹھے ہیں, سر میں ہاتھ دے کے بیٹھے ہیں. اس عورت نے کہا پانی تو پی لیا, پانی پی لیا. اب یہ میں باقاعدہ میری ملی جلی نہیں کہتا ہوں, اس میں ہے پانی تو پی چکے, اب آپ اپنے گھر جائیے. جب سنا گھر کا نام ہے نا, بے گھر کو بڑا تکلیف دیتا, جو بے گھر ہو چکا. جس کا گھر جل گیا ہو اس کو گھر لفظ سے بہت پیار ہوگا. میرا بھی گھر تھا. خیر کہا گھر جائیے. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, بیٹھے رہے. جب اس نے دوسری بات کو کہا, ارے بھائی پانی پی چکے, اللہ کے بندے, میرا اس شہر میں تم یہاں پانی پی چکے, میرا بیٹا باغ ہے, میں انتظار کر رہی ہوں, تم یہاں کیا کر رہے ہو, گھر جاؤ اپنے. اللہ کی بندی میں کہاں جاؤں, اس شہر میں میرا گھر نہیں ہے, اس شہر میں میرا کوئی گھر نہیں ہے, میں مسافر ہوں, سخت مصیبت میں ہوں. کیا تم مجھے پناہ دے سکتی ہے؟ شاید ابھی تو نہیں, لیکن شاید انشاءاللہ میں اس کا بدلہ میرے جد امجد سے, میرے رسول سے دلا دوں, اللہ سے دلا دوں, میدان حشر میں دلا دوں. کہ تم کون ہو, واقعہ کیا ہے؟ فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں, کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی, مجھ سے مدد کا وعدہ کیا اور اب میرا ساتھ چھوڑ دیا. مسلم آپ ہیں, عاشق اہل بیت تھے. مسلم بن عقیل آپ ہی ہیں؟ کہا ہاں بھائی میں ہی مسلم بن عقیل ہوں, مجھے بلایا تھا, لیکن اب سب نے غداری کی. بس اتنا سنا, مکان کے اندر لے گئی, خاص کمرے میں فرش بچھا دیا اور کھانا لگایا. آپ نے کھانا نہیں کھایا, بچوں کی یاد آ رہی, میرے بچے بھی ہیں, مجھے حسین کی بھی یاد. کیوں کہ اب تو وہ فوراً خیال آئے گا کہ ارے باپ رے کتنی بڑی غلطی کر دی میں نے. حسین کو تو یہ کہہ دیا ہے کہ یہاں سب اچھا ہے, تو وہ تو اپنے گھر بار کو لے کر کے یہاں چلا آئے گا, اب کیا کروں. ایک تو یہ فکر کھائی جا رہی تھی. تھوڑی دیر بعد اس کا لڑکا یہ جب اس نے ماں کو اس خاص کمرے میں آتے جاتے دیکھا تو پوچھا
یہ کیا ہے اس کمرے میں گھڑی گھڑی جاتی ہو؟ پہلے تو چھپایا، لیکن پھر اس نے بتاؤ بھائی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، تو پھر اس نے بتا دیا خبردار یہ راز کسی پر ظاہر مت کرنا۔ سن کر چپ ہو گیا۔ رات گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ لڑکا شرابی تھا، آوارہ قسم کا تھا، شرابی نو بھروسہ نہیں۔ کربلا میں پوری مت ہوا ویسے شرابی کا بھروسہ نہیں۔ اور میں نے تو احادیثیں پڑھی بھی ہے، سنی ہے، کسی مولانا سے پوچھ لینا اگر میری بات غلط ہو تو۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میری بات سن کر کے پھر ایسا جو لوگ ہیں وہ بھی نہ کرے کہ ہمیں کہیں اپنی توبہ تو قبول ہے نہیں، پھر کیا توبہ قبول کریں، کیونکہ شرابی کی توبہ ایک بار قبول ہوتی ہے، دوبارہ ہوتی ہے، تیسری بار نہیں ہوتی۔ یہ میں نے حدیث پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہ لیا جائے کہ کوئی توبہ نہ کرے، ایسا بھی نہیں ہے، توبہ کرتے رہنے چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، یہ بہت بری چیز ہے۔ خیر صبح ہوئی تو لڑکے نے محمد بن اس نام آیا، کس کو خبر دی؟ محمد بن اس، یہ اسی کا بھائی ہے۔ ہاں ایک بات بتا دوں، اس بات جو میں نے تحقیق کی تھی نا اس سے کوئی غلط نتیجہ نکال کر کے امیر معاویہ کو برا بھلا نہ کہے۔ وہ جب انتقال کیے تھے نا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ رسول پاک کے بال مبارک، ناخن مبارک میرے کفن میں رکھے جائیں۔ بہت بڑے عاشق رسول تھے، صحابی رسول تھے۔ اب ہم صرف درمیان میں رہیں گے، ان کو صحابی ہیں، صحابی مانیں گے، بس بات ختم۔ باقی اللہ جانے، اللہ کا حشر جانے، وہ جانے، اپنے کوئی سے کوئی لین دین نہیں۔ بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہر صحابی رسول ہمارے سر کا تاج ہے، اور ہر اہل بیت ہمارا سردار ہے، ہماری جان ہے۔ تو ابن اس کو، محمد بن اس کو جا کر کے بتا دیا۔ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں، فوراً اس نے اپنے باپ کے ذریعے خبر دے دی ابن زیاد کو، اور اس نے دستہ بھیج دیا۔ کتنے کا؟ 500 کا۔ اور آپ چاہے کوئی کتاب اٹھا لو، بڑی کتابیں کوئی اٹھا لو، اس میں 500 آئیں گے، 500 کا لشکر بھیجا تھا۔ کتنے پکڑنے جانے تھے؟ ایک کے سامنے 500 کا لشکر کا ایک کو پکڑنے میں 2 پولیس جاتی ہے، ایک ہی جاتا ہے، لیکن چلو 2 مان لیں، 5 مان لیں، 10 مان لیں، 500 گنا زیادہ ہوئی نہیں ہے؟ 500۔ جب گھوڑوں کی ٹاپیں سنی، آپ گھر میں تھے، بے فکر ہو کر گھر میں تھے، تو جب گھوڑوں کی ٹاپیں سنی، آواز سنی کہ فوج میری گرفتاری کے لیے آ رہی، تو تلوار لے کر فوراً کمرے سے باہر نکل پڑے۔ اتنے میں فوج گھر کے اندر پہنچ گئی، اتنے میں گھر کی فوج اندر پہنچ گئی، گھر کے اندر، اور بڑی بہادری سے ہاشمی جوان نے اس کا مقابلہ کیا۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ ہاشمی جوان کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے بنو ہاشم کا بہادر، یہ سب نے دیکھا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکے۔ اب قابو نہ پا سکے تب ہر بار یہاں سے اب شروعات ہو رہی ہے نا، تو کربلا تک ان کا انداز آپ ایک دم ایسا بھیڑیے کہہ دیں آپ، یا پاگل ہزاروں کتے جب ایک شیر کو کھانے لگے، نوچنے لگے، تو ایک شیر چاہے جتنا بہادر ہو، ایک شیر کر کیا ہے نا۔ تو انہوں نے ایسا گھلونا طریقہ اختیار کیا، ساروں نے مل کر ایک ساتھ حملہ بھی کیا، لیکن حملے کا جواب بھی وہ دے رہے تھے تو ایک چیز اور کی انہوں نے، کیا کی کہ گھر کی چھت پر چڑھ گئے، گھر کی چھت پر چڑھ گئے، اور اوپر سے ان کے اوپر سینٹھے، اب ان کو کہتے ہیں کہ آگ کے گولے جلا جلا کر کے، یا تو وہ روئی کے بنے ہوں گے یا جو بھی ہے، لیکن آگ گولے اتنے جلا جلا کر کے پھینکنے لگے اوپر۔ اب تو ان کو باہر آنا تھا، آپ باہر آ گئے، سخت حملہ کر کے سب کو گھر سے باہر نکالا، تو وہ پھر اندر گھسے، پھر مقابلہ کیا۔ اور ایک بکیر نام کا آدمی تھا، اس نے آپ پر تلوار چلائی، خیر آپس میں انہوں نے بھی اس کا وار کاٹا، لیکن ایک وار ایسا لگا کہ آپ کے جو سامنے کے ہونٹ تھے اس پر تلوار لگی تو ہونٹ کٹ گئے، اور 2 دانت بھی گر گئے آپ اسی وقت۔ پھر اور حدیث میں جو آیا ہے نا وہ سینٹھا آیا ہے، کیا ہے؟ سینٹھا۔ اب سینٹھا کس چیز کا ہوتا ہوگا؟ میرے خیال سے رال ہوتی ہے نا، رال جلتی ہے،
رال بولتے ہیں اس کو ہمارے سلائی کی سائڈ میں، وہ رال شاید انہوں نے ان کے گولے بنائے ہوں گے، وہ ڈالے تھے۔ حضرت مسلم نے جب یہ بزدلانہ جنگ کا انداز دیکھا تو اس وقت آپ باہر نکل آئے، اور جب باہر آئے تو باہر بھی لڑ رہے تھے، تو محمد بن اسد نے پکار کر کہا کہ آپ کے لیے امان ہے، وہی وہ حکومت کا چاپلوس بولتا ہے جو گرفتار، آپ کے لیے امان ہے۔ پھر بھی آپ نے جنگ جاری رکھی، رجز پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ رجز، شعر۔ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ مجھ سے جھوٹ بولیں گے یا مجھے دھوکہ دیں گے۔ محمد بن اسد نے کہا کہ نہیں، آپ سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا، دھوکہ نہیں دیا جائے گا۔ حضرت مسلم نے اب جنگ کی طاقت نہیں تھی، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے ووٹ کٹے ہوئے ہیں، زخم بھی لگے ہیں، اور اکیلا شیر۔ اب انہوں نے یہ جو دیوار ہوتی ہے نا اس کی ٹیک لگا کے کھڑے رہ گئے، تلوار ہاتھ میں تھی، کھڑے رہ گئے ٹیک لگا کر۔ کہا میرے لیے امان ہے؟ سب پکار اٹھے، ہاں امان ہے، ہاں امان ہے۔ ایک امر تھا ابن عبید اللہ سلمی، وہ الگ ہو گیا، اس نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی دخل نہیں۔ حضرت مسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگوں نے مجھے امان دی ہے، اس لیے میں اپنی تلوار میان میں کر لیتا ہوں، اگر تم لوگ مجھے امان نہ دیتے تو میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کبھی نہیں کرتا۔ اتنے میں ایک سوال لائی گئی، حضرت کو اس میں بٹھایا گیا، گورنر ہاؤس کی طرف لے چلے۔ اب جب لے چلے تو راستے میں آپ کی تلوار کمر سے نکال دی، آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پہلی غداری، سمجھ گئے؟ یہ غداری۔ اگر امان تھی، مجھے بات چیت کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو میری تلوار کیوں لے لی، میرا ہتھیار کیوں لے لیا؟ اب تو ہتھیار بھی گیا، خیر تلوار چھین لی گئی۔ ابن اسد نے کہا کہ مجھے امید ہے، اب کیا کہتا ہے؟ پہلے کیا کہا؟ امان ہے، اب کیا کہتا ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی خطرہ پیش نہیں آئے گا۔ آپ نے کہا بس اب امید ہے، پہلے پکا تھا، اب امید ہے۔ اور امان وہ تو دی تھی تم نے، اس کا کیا؟ آپ نے پھر لپڑا اور رونے لگے۔ تو اس میں جو امر تھا نا وہ الگ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ امان میں اتفاق میں نہیں تھا۔ وہ بولا کہ جس کے لیے تم کھڑے ہوئے تھے اسے خطرہ دے کر رونا نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ واللہ میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، میں نے فاطمہ کے لال کو خط لکھ دیا ہے کہ یہ وفادار ہے، انہیں کیا پتا کہ تم لوگوں نے غداری کی، میں ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا۔ اب حضرت امام مسلم گورنر ہاؤس ابن زیاد کے پاس جب وہاں پہنچے تو بہت سے لوگ اندر جانے کی اجازت کے لیے انتظار میں موجود تھے۔ ایک ٹھنڈا پانی کا گھڑا پڑا ہوا پڑا تھا، قریب رکھا تھا، بہت پیاسے تھے۔ فرمایا مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو مسلم۔ بعد وہ جو وہاں موجود خبیث تھا اس نے کہا ایک بوند بھی پانی تم کو نہیں ملے گا، لیکن دوسرے جو تھے اس نے کہا کہ مسلم کو پانی پلا دو۔ جب وہ کٹورے سے پانی بھر کر لایا اور امام نے پانی پینا تھا، خون بہ رہا تھا، خون کی بوندیں گری۔ اب خون والا پانی تو حرام ہے، دوبارہ پانی بھرا دیا، دوبارہ جو کوشش کی تو دانت گر کر کے اندر پڑا۔ آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اب تو آپ کو سری پیے گے نانا جان کے پاس۔ اتنی دیر میں ابن زیاد کے آدمی آپ کو لینے کے لیے اندر آ گئے۔ دستور کے مطابق آپ نے ان سے سلام نہیں کیا، کیونکہ سلام نہیں کرتے، کیونکہ وہ جان لینے والا تھا، اس کو کیسے سلام نہیں کیا۔ ایک سپاہی نے کہا تم سلام نہیں کرتے؟ آپ نے کہا کہ مجھے امیر اگر قتل کرنا چاہتا ہے تو پھر کیسا سلام، لیکن اگر اس کا ارادہ قتل کا نہیں ہے تو زندگی رہے گی تو پھر سلام ہوتے رہے گی۔ جب یہ کہا ابن زیاد نے کہا اب تم بچ نہیں سکتے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا واقعی؟ کہا ہاں واقعی قتل کر دیے جاؤ گے، مجھے موقع دے دو کہ میں کچھ خاص وصیت کر دوں۔ وصیت اس حال میں وہاں نہ رسول نے بھولی وصیت، یہاں نہ ان کے بیٹے بھولتے، وصیت کروں۔ اب وصیت کیا تھی؟ آئے مجمع میں نظر ڈالی، ابن سعد نظر آیا۔ کون نظر آیا؟ ابن سعد۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم قریش خاندان کے آدمیوں میں تم سے کچھ راز کی باتیں کہنا چاہتا ہوں، انہیں تنہائی میں سن لو۔ حکومت کے چاپلوس نے سننے کے لیے منع کر دیا تو اس نے کہا کہ سن لو، سننے میں کیا ہے، بعد میں تو بتانا ہی ہے۔ ابن زیاد نے کہا سننے میں کیا رہا، جاؤ سن لو۔
ابن سعد اٹھا، حضرت مسلم نے تھوڑی دور جا کر کے ایسی جگہ بیٹھے کہ جہاں ابن زیاد کا سامنا بھی۔ اب آپ نے اسے فرمایا کہ ایک بات یہ کہنی ہے کہ کوفہ میں فلاں شخص سے 700 درہم قرض لیا ہے، وہ ادا کر دینا۔ دوسری یہ کہ قتل ہونے کے بعد میری لاش دفن کر دینا۔ تیسری یہ کہ امام حسین کے پاس کسی کو بھیج کر اس واقعے کی اطلاع دو تاکہ میرا بھائی واپس چلا جائے، یہ واپس چلے جائے، ان کو پیغام بھیج دو۔ اب یہ راز رکھنا تھا لیکن چاپلوس نے ساری باتیں ابن زیاد کو بتا دی۔ تو اس نے کیا کہا کہ بھائی قرض کی ادائیگی کے بارے میں تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ اور حسین کے متعلق تو یہ ہے کہ وہ اگر ہماری طرف آئیں گے تو پھر ان سے اگر نہیں آتے تو کوئی مطلب نہیں، اگر آئیں گے تو ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ رہی بات لاش، تو اس کے بارے میں تو تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ جس شخص نے مخالفت کی ہے اس کو ایسی ہم سزا دیں گے، اس کو رعایت نہیں دی جا سکتی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ یوں کہہ دیا کہ لاش کا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ لاش نہیں دیں گے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت مسلم اور ابن زیاد میں باتیں ہوئی، گفتگو ہوئی، اور وہ باتیں ویسے تو بڑا لمبا چیپٹر ہے، لیکن اس میں ایک بات وہ کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ یہاں سب متفق ہو کر رہتے تھے، سب ایک ہو کر رہتے تھے، سکون سے رہتے تھے، تم نے آ کر کے یہاں فتنہ بساد برپا کیا۔ ابن زیاد کو اس کا جواب دیا کہ کمینے، تیرے باپ نے ان پر ظلم کیا اور اس لیے انہوں نے ہمیں خط لکھ کر کے بلوایا، تو ہم انصاف قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، ظلم سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں، نانا کی شریعت بچانے کے لیے آئے ہیں، رسول اللہ کے دین کے مطابق سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ جب کہا تو کہا تم اور دین، کیا کہتا ہے؟ تم اور دین، تم کو یہ دین کی اچھی باتیں اس وقت یاد نہیں تھی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جب تم مدینے میں شراب پیتے تھے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ امام مسلم کو کہہ رہا ہے۔ اب امام مسلم کہتے ہیں کہ شراب، واللہ تو بھی جانتا ہے، میرا خدا بھی جانتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ شراب میں، ارے شراب تو وہ پیے جسے اپنی عقل خراب کر رہی ہو، جسے اچھائی برائی کا ہوش نہ ہو، حلال حرام کی تمیز نہ ہو، وہ شراب پیتا ہے۔ شراب اور میں شراب پیوں، بہرحال یہ ساری باتیں ہونے کے بعد میں اب ظالم ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے محل کی چھت پر لے جاؤ اور بری طرح قتل کرنے کے بعد اس پر گھوڑے کے ساتھ نیچے گرا دو، اس کے دھڑ کے ساتھ نیچے گرا دو اور پھر اوپر گھوڑے دوڑواؤ، یہ حکم دیا۔ خیر صبر ان کا ساتھی تھا۔ آپ نے ابن اسد کی طرف دیکھا کہ تو نے امان دی تھی، اب بھی وقت ہے، تلوار نکال تاکہ تو اللہ کے گھر میں بچ جائے، تلوار نکال۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے ابن زیاد سے کہا کہ اگر ہمارے اور تمہارے درمیان تھوڑی سی بھی قرابت ہوتی، یعنی میرا باپ اور تیرا باپ اگر کچھ قرابت دار ہوتی تو مجھے قتل نہ کرتا۔ سالم ابن زیاد نے بغیر عمران اسدی کو بلایا، جس کی تلوار سے طوع کے گھر میں ہونٹ کٹا تھا۔ وہ آیا، ابن زیاد نے حکم دیا کہ کوٹھے پر لے جاؤ اور ان کا سر قلم کر دو۔ جب حضرت مسلم کوٹھے پر لے چلے تو آپ انتہائی صبر و سکون کے ساتھ تکبیر پڑھتے تھے، استغفار کرتے تھے، شریف پڑھتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے خدا ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف کر کہ تیرے یہ سارا انصاف تیرے ہاتھ ہے، جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے جھوٹ بولے اور ہمیں ذلیل کیا۔ وکیل نے آپ کو شہید کر دیا اور سر مبارک جسم سے الگ کر کے نیچے پھینک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں پتہ چلا دھوکہ کون دیتا ہے؟ کوفہ والے دیتے ہیں۔ جھوٹ کون بولتا ہے؟ کوفہ والے دیتے ہیں۔ آپ اور ہم تو عاشق حسین ہیں۔ ہم آپ سے اگر کوئی پوچھے جتنے بھی حسین کے چاہنے والے ہاتھ اٹھاؤ تو سب اٹھائیں گے، ہے نا؟ لیکن کیا حسین کے چاہنے والے داڑھی مونڈھے بھی ہوتے ہیں؟ حسین کے چاہنے والے کے نماز چھوڑنے والے بھی ہوتے ہیں؟ کیا حسین کے چاہنے والے قرآن نہ پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں؟ کیا حسین کے چاہنے والے
ماں باپ کے نافرمان بھی ہوتے ہیں؟ کیا حسین کے چاہنے والے بھائیوں میں تکرار کرنے والے بھی ہوتے ہیں؟ ایسے چاہنے والے تو آج دیکھے میں نہیں، ہے نا؟ آج دیکھیں، پہلے تو نہیں تھے ایسے۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش کرو کہ کربلا اپنی زندگی میں اپنے گھر میں بساؤ۔ کربلا 12 مہینے میں ایک بار تقریر سے نہیں، اپنے گھر میں ڈیلی اپنی زندگی میں بساؤ۔ بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے محبت، قرآن کی تلاوت، نماز، مسجدوں کے کام، دین کے کام، بڑوں کی عزت، بڑوں کے کام، نیک بنو اور ایک رہو۔ اگر کوئی مسلمان بھائی صاحب کو تکلیف پہنچی ہے تو اسے معاف کر دیا کرے، اسے معاف کر دیا کرے، اور کسی کو تکلیف ہو جائے ایسا خود کام نہ کیا کرے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کربلا سے سیکھ ملتی ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کے فرزند 2 بیٹے بچے تھے، وہ قاضی شریح کے گھر پہنچا دیے گئے تھے۔ اب قاضی شریح کو جب پتا چلا کہ اس کے لیے، اب اس نے ابھی تو ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، ابھی تو امام مسلم کی شہادت ہوئی، اور ادھر ابن زیاد نے فوراً اعلان کر دیا کہ میں نے سنا ہے کہ اس کے ساتھ میں 2 بچے بھی آئے تھے، اب ان 2 بچوں کو جو اگر پناہ دے گا تو وہ ہمارے قہر کو دیکھے گا، ہمارے غضب کو دیکھے گا، اگر انہوں نے بچوں کو حوالے کر دیا تو ہم اسے انعام سے نوازیں گے، اسے اکرام سے نواز دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جب اعلان سنا تو قاضی شریح کو بڑی فکر لاحق ہو گئی کہ خیر سینک آدمی تو کل ڈھونڈ لیں گے، اور فاطمہ کے لاڈلے یہ اگر شہید ہو گئے تو میں نانا کو کیا جواب دوں گا، رسول پاک کو کیا جواب دوں گا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اگر یہ اس کو دیتا ہوں تو دنیا میں بچ جاؤں گا، لیکن اگر نہیں دوں گا تو آخرت میں بچ جاؤں گا، رسول پاک کے سامنے میں سرخرو ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کیا کیا، اپنے ان دونوں بچوں کو بلایا، رات میں سر پر ہاتھ پھیرا، تھوڑا بہت کھانے کا سامان تیار، توشہ تیار کیا، آپ کے سر پر کنگھی پھیری، ہاتھ پھیرا۔ جب ہاتھ پھیرا، گلے لگایا تو دونوں بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یتیموں کے سر پر ایسا حال ہوتا ہے، اس طرح سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ تو آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے قاضی شریح کہ ہاں بچوں تمہاری سوچ غلط نہیں ہے، آپ کے بابا کو بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا ہے۔ دونوں بھائی ابراہیم اور محمد ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے کہ کیا ہم بابا کے ساتھ آئے تھے اس وطن میں، اب اکیلے ہو گئے، اب بابا شہید ہو گئے، اب بھائی اب کہاں جائیں گے؟ دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کہا بیٹو رو مت، صبح میں قاسیہ سے یہاں سے قافلہ روانہ ہوگا جو مدینہ جائے گا، میرا بیٹا قافلے کے ساتھ کر دے گا، تم لوگ مدینہ پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ چلو کوئی بات نہیں۔ صبح صبح بچہ جلدی سے لے کر کے گیا تو دیکھا تو وہاں سے قافلہ تھوڑا آگے نکل چکا تھا۔ قاضی صاحب کے بچے نے تھوڑا آگے جا کر کے دکھایا، دیکھو تھوڑا سے دوری پر گرد و غبار جا رہی ہے۔ گرد و غبار سمجھتے نا کہ جب پہلے کے زمانے میں، آج تو روڈ ہو گئے، پہلے دھول تھی رستوں میں، اگر بہت سارا بکریوں کا ریوڑ اگر آپ جاتا دیکھیں، یا بہت سارے آدمی چلتے دیکھیں، یا گھوڑے جاتے دیکھیں، تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ دھول اڑتی ہے۔ گامڑے میں جب بس روانہ ہو تو بس کم دکھے گی، دھول زیادہ دکھے گی پیچھے کی۔ تو کہا جو یہ جو دھول کا گرد دکھائی دے رہا ہے یہ قافلہ ابھی نکلا ہے، آپ جلدی پہنچ جائیں گے، جائیے۔ اب یہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے دوڑنا شروع کیا۔ اب دوڑتے دوڑتے تھوڑا چلے تھے کہ قافلہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو لپٹ کر رونے لگے، اگر ہم پکڑے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ اب رات بھر چلتے رہے، جب دیکھا رات بھر چلے، صبح ہوئی تو جہاں سے نکلے تھے وہیں پائے، جہاں سے چلے تھے وہیں پائے گئے۔ اب سینکوں نے پکڑ لیا ان کو، کون؟ جھوٹ نہیں بول سکے، ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ پکڑ کر کے لے گئے، ابن زیاد نے کہا جیل میں ڈال دو، اس کو جیل میں ڈال دو۔ میں پوچھوں گا یزید سے، اگر کہے گا کہ قتل کر دو تو قتل کر دوں گا، کہیں گے زندہ بھیج دو تو زندہ بھیج دوں گا، دیکھتے وہ کیا حکم دیتا ہے۔ اب ان کو جیل میں رکھا۔ جیل میں عاشق رسول تھے، عاشق اہل بیت تھے۔ ہر دور میں عاشق اہل بیت تو جلوہ گر ہوتے ہی ہیں، کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، 1000 ہو تو ایک کوئی ہوتا ہے، شمع کو روشن کرنے والا ایک کوئی عاشق اہل بیت ہوتا ہے۔ اب اس دروگا کا نام تھا مشکور، جیل کا دروگا تھا۔ خیر کہا جیل میں ڈال دوں، جیل میں ڈال دیا۔ رات کو تڑپتا رہا، کہا کہ کسی طرح میں مر جاؤں، کچھ بھی ہو جائے، میرا انجام جو ہونا ہو،
لیکن اہل بیت کے ان لالوں کو بے کر روانہ کر کے رات میں جلدی چپکے سے گیا، ان کو کھانا وانا کھلایا، اپنی انگوٹھی دکھائی، یہ لوگ ڈرو مت، میں محب اہل بیت ہوں، مجھے تو کل شفاعت چاہیے، میرے لیے دعا کرنا، میں آپ کو مدینے کے راستے کاشی کے راستے آپ کو بھیج دیتا ہوں، آگے جاؤ گے تو گورنر میرا بھائی ہے، اسے میری انگوٹھی دکھانا تو تم مدینہ روانہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب یہ بچے صبح میں اس راستے چل پڑے، اب چھوٹے چھوٹے پاؤں ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، پہلے جو چلے تھے تو پاؤں میں پھولے پڑ گئے تھے۔ اب بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب جمعہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، درود پاک پڑھیں، ان بچوں کو خاص منع کر دو مہربانی کر کے، باقی مجلس چھوڑ دو آپ، آج شہادت کے دنوں میں مجھے ایسا کچھ نہ کریں، آپ بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے آپ برا نہ مانیے گا، میں نے ایسی مجلس اس طرح سے میں نے کہیں نہیں کری، کہیں نہیں کری۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو رو رہے تھے، جی جان ہو رہے تھے، آپ کے پاؤں میں پھولے آ گئے۔ آپ سوچئے ذرا کہ آپ اپنے بچوں کو چھوٹوں کو جب لے کر کے مسجد جاتے ہیں، اکیلے باہر نہیں جاتے تو آپ اپنے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں نا، اکیلے مسجد تھوڑی دور ہوتی ہے، یا اپنے رشتہ داروں کا گھر تھوڑا دور ہوتا ہے تو ہم انگلی پکڑ کے ساتھ میں ہم جاتے ہیں کہ چل میں ساتھ میں چلتا ہوں، کہیں واہن وغیرہ لگا نہ دے، کوئی راستے میں چھوٹا ہے اکیلے نہیں جانے دیتے۔ ارے میں نے تو دیکھا ہے کہ جب بچے 12 سال نہیں بلکہ 20 سال کے ہو جاتے ہیں تو باہر اکیلا نہیں بھیجتے، بچے ہیں ہر ماں باپ کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ان کا تو کوئی نہیں تھا، اور یہ ہیں شہزادے جن کے لیے آسمان سے خبریں آتی ہیں، آسمان سے تحفے تحائف آتے، اس گھر جس کے گھر میں وحیات کا نزول ہوتا ہے، اس خاندان کے بچے، اس گھر کے نواسے، اس گھر کے لال ہیں۔ اب یہ وہ پھولے پڑ گئے، پہلے دن چلے تھے، اب دوسرے دن بھی چلنا ہوا، پھولے پھوٹ گئے۔ اب صبح کا وقت، قافلہ تو چلا گیا، فجر انہوں نے دیکھا کب تو فجر ہونے والی ہے، بھائی ابھی کوئی کل تو پکڑ لیے گئے تھے، آج بھی پکڑے جائیں گے، کل سچ بولا تھا آج بھی سچ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے، جھوٹ بولیں گے تو خاندان کی آبرو جائے گی۔ اب انہوں نے کہتے ہیں کہ نماز فجر کا وقت تھا تو نماز پڑھی، کسی نے نماز کا ذکر کیا ہے کسی نے نہیں کیا ہے، لیکن دل نہیں مانتا کہ اس گھر کے بچے نماز چھوڑیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فجر کی نماز پڑھی، ایک کہتے کسی نے کہا نہر تھی، کسی نے کہا کنواں تھا، اور لیکن بازو میں ایک درخت تھا، درخت میں ایک کھوہ تھی، بکھول تھی، اس کے اندر آپ نے پناہ لے لی، وہاں پر کنویں یا نہر کے پاس جو بھی وضو کیا آپ نے نماز فجر ادا کی اور اس میں پناہ لے لی، اور ایک اہل بیت کی خادمہ تھی، اس کی کنیز وہاں پانی بھرنے کے لیے آئی، آپ کی نظر، وہ جو کنیز کی نظر اس شہزادوں پر پڑ گئی، دیکھا شہزادہ کون ہو تم، اتنا نورانی چہرہ، جب کون ہو تو سوچنے لگے کہ کیسے بتائیں، کل بتایا تھا تو پکڑے گئے تھے، تو جب رونے لگے تمہارے باپ کا نام کیا ہے، باپ کا نام سنتے رونے لگے، کہا کہ یقین جانو تمہارے چہرے کی رونقیں کہتی ہے کہ یقیناً تم کوئی شہزادے ہو، اور گھبراؤ مت، میں ایک ایسی میری مالکہ ہے جو عاشق اہل بیت ہے، میں ان کی کنیز، ڈرے نہیں۔ تو انہوں نے کہا مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، خوش ہو گئی، چلو میں لے چلتی ہوں، لے گئی، ان کو جب کہا، ایک روایت میں ہے کہ وہ خوش ہو گئی، مالکہ خوش ہو گئی، آزاد کر دیا، اور ایک روایت میں کہ خوش ہو کر کے انعام دیا، بہرحال کہ وہ خوش ہوئی، بچوں کو گھر میں رکھا، ایک کمرے کے اندر بند رکھا، اب کمرے میں رکھ کر کے ان کو آرام سے کھلا پلا رہی ہے، ان کو کہتی آواز نہیں کرنا، میرا شوہر شرابی ہے، کسی نے لکھا ہے اس کا نام حارث تھا۔ اب وہ گھر میں ایک کمرے میں ہے بچے، اور وہ پورا دن صبح نکلا تھا تو شام کو تھکا ہارا آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ ابن زیاد نے مسلم کے بچوں کو پکڑنے کے لیے بڑا انعام رکھا ہے، میں دن بھر ڈھونڈتا رہا لیکن مجھے نہیں ملے، اور میرا گدھا بھی مر گیا، ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا گدھا مر گیا، پتہ نہیں اللہ جانے کہاں دونوں ہیں، مجھے نہیں مل رہے۔ اچھا رات ہوئی، اب جب کھانا کھاتا تھا نا تو اس کو بتایا کہ تو ایسی باتیں کرتا ہے، کل قیامت کے روز تجھے شفاعت نصیب نہیں ہوگی،
انعام و اکرام کے لیے، تو اگر بچوں کے لیے، شہزادوں کے لیے ایسی سوچ رکھتا ہے تو تجھے شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ جب یہ بات کہی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، اس نے کہا کہ تیرا لیکچر بند کر، تیری تقریر بند کر، مجھے نہیں سننا۔ شرابی تھا، سو گیا کھانا کھا کے۔ اب ادھر یہ سویا، ادھر دونوں بھائی نے خواب دیکھا، بڑے بھائی جن کا نام محمد، اس نے خواب دیکھا اور بیدار ہو گیا۔ چھوٹے بھائی کو جگہ سے کہا اٹھو بھائی، سونے کا وقت دے رہا، ہماری شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ ابھی میں نے خواب دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی، ماں فاطمہ، حضرت حسن مجتبیٰ جنت کی سیر کر رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اور انہوں نے عباس سے کہا مسلم اکیلے چلے آئے، بچوں کو نہیں لائے؟ تو امام مسلم نے کہا کہ ابا نے کہا کہ ابھی وہ بھی آتے ہی ہوں گے میرے، اب شہادت کا وقت ہے۔ تو اتنے میں کہتے چھوٹے کہتے ہیں کہ بھائی میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا، کیا سچ میں ہم لوگ قتل کر دیے جائیں گے صبح میں؟ اللہ! دونوں بھائی ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر رونے لگے۔ اب وہ بھول گئے کہ ہم پرائے گھر میں تھے۔ رونے کی آواز آئی، وہ اٹھ گیا، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عورت نے کہا سو جا، تیرے کان بج رہے ہیں، پی کر سوتا ہے تو تجھے تو پتہ نہیں کہ مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ لیکن یہ بدبخت مانا نہیں، آواز جس کمرے کی طرف آ رہی تھی اس طرف میں دوڑا۔ جب دوڑا دیکھا اندر دونوں بچے رو رہے۔ اب اس نے کہا کون ہو تم لوگ؟ اب انہوں نے کیا سوچا کہ یہ تو ہماری جگہ ہے، دونوں نے نام دیا کہ مسلم بن عقیل کے بیٹے۔ بس ظالم نے یہ سنا، سنتے ہی بے خبر ہو گیا، میں تم کو سارا دن ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہوں اور تم لوگ میرے گھر میں ایس کا بستر جمائے ہوئے۔ یہ کہہ کر کے آگے بڑھا اور فوراً نہایت بے دردی کے ساتھ ان دونوں بچوں کو مارنے لگا۔ آپ نے ویڈیو دیکھے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنے والے آتے ہیں، کبھی کبھی تو کہتے ہیں اس کو پھیلاؤ۔ آپ دیکھ نہیں پاتے ویڈیو کو، ایسا دیکھیے کئی ویڈیو ایسے ہیں کہ ہم دیکھ نہیں پاتے کہ جلدی اس کو بند کرو۔ ہمارا کلیجہ کوئی کسی کو مارتا ہے وہ ہم دیکھ نہیں پاتے، چاہے وہ ہندو کا ہو یا مسلم کا ہو، چاہے کسی کا ہو۔ بچوں کو مارے کوئی تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہ فاطمہ کے لال ہے، ان کو یہ شرابی رات میں مارتا ہے، اور مارے تو کیسی مارا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ اکبر! جب دونوں کو مارا اور دونوں بھائی شدت قرض سے چیخنے لگے، بے تحاشا دوڑی، اس کی عورت دوڑی، حارث کے قدموں پر گر گئی، اپنا سر رکھ کر کہنے لگی کہ ارے چھوڑ دے یہ فاطمہ کے راز دلارے، اتنی چاند جیسی صورت پر رحم کھا لے، میرا سر کچل، ہوس کی آگ بجھا لے، لیکن فاطمہ کے دیگر پاروں کو بخش دے۔ حارث بدبخت نے اسے اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ بیچاری ایک کھمبے سے ٹکرائی، لہولہان ہو گئی، گر گئی۔ ظالم بچوں کو مارتے مارتے جب تھک گیا تو دونوں بھائیوں کی مشقیں باندھ دی۔ اب مشقیں کس کو کہتے ہیں کہ دو بچوں کو یوں الٹا رکھو، یوں الٹا، اس کا منہ اس طرف، اس کا منہ اس طرف، پھر دونوں کے ہاتھ اس طرح سے باندھ دو، اور یہ زلفیں یہ بھی باندھ دو، اس طرح سے باندھ کر کے پھینک دو۔ کبھی اپنے بچوں کو باندھ کے دیکھنا ذرا۔ فاطمہ کے لال کے ساتھ یہ حالت ہوئی۔ جب مشقیں باندھ دی اور باندھ کر کے وہ جا کر کے سو گیا۔ جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو، لیکن دن نکلتے چمکتی تلوار کا سامنا تمہارا ہونے والا ہے، تم موت کی نیند سو جاؤ۔ صبح ہوتے ہی ظالم نے تلوار اٹھائی، زہر میں بھجا ہوا خنجر سنبھالا اور خونخوار بھیڑیے کی طرح کوٹری کی طرف بڑا۔ نیک وقت بیوی نے دوڑ کر پیچھے سے کمر تھام لی۔ حارث نے پھر زور سے جھٹکا دیا، دیوار میں ٹکرائی اور وہ آہ کر کے گر گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ گری، اس کے بعد بیٹا بھی بچانے دوڑا، وہ لونی تھی وہ بھی دوڑی، ان سب کو زخمی کر کے اس نے ان کی بچوں کی زلفوں کو پکڑ کر کے کھینچا، گھسیٹتا ہوا وہ کھچر یا گدھا جو تھا اس کی پیٹھ پر اس نے ڈالا، کوری پیٹھ پر، اور ہانکتا ہوا لے گیا نہر کے کنارے۔
اور وہاں لے جا کر کے ان دونوں بچوں کے سامنے ننگی تلوار لے کر کے چمکانے لگا کہ اب تیار ہو جاؤ، بڑے تو تیار ہو جا۔ اب اتنے میں یہ جو تیار ہو جا کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پیچھے سے بیوی آئی، اس کو بھی اس نے قتل کیا، بیٹا آیا، اس کو بھی اس نے قتل کیا، وہ باندی بچانے آئی، اس کو بھی اس نے قتل کیا۔ کچھ روایتیں الگ الگ ہیں، اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں یہ سب روایت نہیں ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ اس نے تلوار نکالی اور بڑے سے کہا کہ تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے، سو جاؤ۔ بڑے سے کہا تھا، چھوٹا لیٹ گئے۔ سیکھو، اب یہاں سیکھو کیا کہا تھا، چلو بڑا آ جائے انعام لینے کے لیے، یہ کہا تھا نہیں، کیا کہا تھا، چلو آگے آ جاؤ میں ایک کو زندہ رکھوں گا، یہ کہا تھا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑے سے کہا، چھوٹا لیٹ گیا، کہا نہیں پہلے مجھے مار دیں، پہلے تلوار مجھ پر چلائیں، میں اپنے بھائی کی گردن کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جب چھوٹا سویا تو بڑا اسے اٹھا کر کہتا ہے کہ نہیں، پہلے مجھ پر تلوار چلاؤ۔ اب دونوں جو ہے وہ آپس میں لپٹ گئے دونوں بھائی، لے ظالم ہماری گردنیں مل گئی، اب تو اپنا کام کر لے، ہم ایک دوسرے کی موت ایک دوسرے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے۔ اب اس نے تلوار اٹھائی، آسمان میں بجلی کی طرح چمکی، تھوڑی دیر میں ننھی سی جان اللہ کی بارگاہ میں پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر جو مشہور دروگا تھا اس کی بات نورمل بتا دوں کہ جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ کیوں اس کو چھوڑ دیا، کا رضائے اہل بیت، رضائے خدا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے اور مصطفیٰ کی شفاعت کے لیے میں نے چھوڑ دیا۔ پھر ان کو کوڑے لگوائے جاتے ہیں اور کوڑے مارتے ہیں، اتنے کوڑے مارے جاتے ہیں کہ ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ یہ جانثار اہل بیت، ایک اور شہادت ہو گئی، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ادھر یہ اللہ اپنی اس کی بچوں کی سروں کو لے کر ابن زیاد کے پاس گیا، جا کر کے کہنے لگا کہ یہ میں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں، تمہارے دشمنوں کا سر۔ ابن زیاد نے کہا کہ میرے دشمنوں کے سر، یہ کس کے سر لایا ہے تو؟ دیکھا تو یہ تو مسلم بن عقیل کے بچوں کا سر۔ تو کہا کہ کمینے تجھے کس نے کہا کہ یہ میرے دشمن ہے اور اس کو قتل کرنا؟ کہا میں نے سوچا کہ یہ بھاگ جائیں گے یا مجھ سے کوئی چھین لے گا تو میں انعام کے بغیر رہ جاؤں گا۔ تو کہا اگر تجھے ایسا ڈر تھا تو مجھے کہلا بھیجتا، آدمی بھیج دیتا میں تو لے آتے، تجھے انعام مل جاتا۔ لیکن تجھے قتل کرنے کا کس نے کہا تھا؟ اب کیونکہ یزید کو میں نے لکھ کے بھیجا ہے کہ مجھے تو یہ بچے میرے پاس ہیں، اگر اس نے زندہ مانگے تو کہاں سے دوں گا میں، اب اس کو انعام دے دو۔ وہاں پر ایک جلاد کھڑا تھا، کہا اس کا سر قلم کر دو، پھر اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، وہ پھر نعرے جہنم ہوا۔ اب ادھر آئیے کہ امام حسین وہاں سے خط مل چکا ہے تو روانگی کی تیاری ہو رہی ہے، روانگی کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہانی کی بھی شہادت ہوئی، ہانی کو گھوڑے کے ساتھ باندھ آ گیا۔ ہانی کون؟ جس کے گھر میں پناہ لی تھی، گھوڑے میں باندھ کر گاؤں میں پھرایا گیا۔ آپ راستے میں جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی گھوڑے کے ساتھ میں گھسیٹ رہے ہیں، گھوڑا آگے تیزی سے وہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں تو آپ چیخ رہے ہیں کوئی میری مدد کو آؤ، کوئی میری مدد کیا ہو، کوئی مجھے تلوار دو، کوئی لکڑی دو، ارے کوئی اونٹ کی ہڈی دو کہ میں اپنا بچاؤ کر سکوں۔ خیر آخرکار اس کو بھی شہید کر دیا گیا اور گھوڑے دلوائے گئے، آپ کی لاش کو ٹانگا گیا۔ کسی میں لکھا ہے کہ ٹانگا گیا تھا، وہ لوگوں کو دکھایا گیا تھا کہ جو بھی حسین کی مدد کرے گا اس کا حال یہی ہوگا۔ یہ جگہ کون سی ہے؟ کوفہ۔ یہ جگہ ہے کوفہ۔ کہ کوفہ کے اندر اب آپ سوچئے ذرا کہ اگر کسی ایک جگہ کسی پر ظلم ہو، کسی ایک ایسی جگہ کسی پر ظلم ہو اور ظلم مارا جائے، اگر ہم وہاں سے نکلے اور ہم نے دیکھا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ظلم کسی کو مارا گیا تھا، سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ اس جگہ پر بیٹھنا نہیں چاہیے، اللہ کی لعنت اترے ہے نا، لعنت اترتی ہے۔ اب وہ کوفہ میں تب سے لے کر آج تک میں نہیں مانتا کہ کوئی چین کی نیند سو سکا،
میں نہیں مانتا کہ وہ جگہ. خیر امام علی مقام کو جب پتہ چلا کہ وہاں سے خط آ گیا ہے، اب مجھے جانا ہے. اب کربلا جانے والے اہل بیت وہ کون کون تھے وہ آپ کو تفصیل سے تھوڑا بہت بتاتا ہوں. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 صاحبزادے ہمراہ تھے. یہ میں آپ کو اس کتاب سے بتا رہا ہوں جو بڑی معتبر قسم ہے، یعنی اکثر لوگ اسی سے بیان کرتے ہیں، اسی سے بتاتا ہوں. 3 صاحبزادے آپ کے ساتھ میں تھے. امام حسین کے، حضرت علی اوسط جس کو امام زین العابدین کہتے ہیں، حضرت شہر بانو کے بدن سے تھے. اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی، بیمار تھے. دوسرے بیٹے علی اکبر یعلا بنت ابی مرہ کے پیٹ سے تھے. ان کی عمر اس وقت 18 برس کی تھی. یہ کربلا میں شہید ہوئے. امام علی مقام کے تیسرے بیٹے جنہیں علی اصغر کہا جاتا ہے، اور ان کی والدہ قبیلہ بنی قزاعہ سے تھی، اور یہ شیر خوار دودھ پیتے بچے تھے. کسی نے لکھا ہے کہ وہیں پر ولادت ہوئی، کسی نے لکھا ہے وہیں پر جنم ہوا، اور کسی نے اکثر لکھا ہے کہ نہیں وہ چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے. بہرحال ان کی والدہ قبیلہ قزاعہ سے تھی، یہ بچے تھے دودھ پیتے. آپ کی ایک صاحبزادی حضرت سقینہ نام تو ویسے اب سکینہ کہتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ تھی، جن کی نسبت حضرت قاسم کی ساتھ ہوئی تھی. نسبت ہوئی تھی، یاد رکھیے نسبت مطلب کہ بے بھائی ہوئے. آپ میں تو شاید بھائیوں میں نکاح نہیں کرتے، لیکن بھائیوں میں نکاح ہوتا ہے. بھائیوں بھائی میں بیٹی لین دین ہوتی ہے. تو دونوں بھائیوں میں بات ہوئی تھی، حسن اور حسین میں بات ہوئی تھی کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کی بیٹی میرے بیٹے قاسم کے ساتھ ہم نکاح کریں گے. یہ بات ہوئی تھی، بس اتنی بات. اب اس وقت میں ان کی عمر 7 برس کی تھی. کتنی تھی؟ 7 برس کی سکینہ تھی، ہے نا. اور ان کی والدہ قیس ابن عدی کی دختر قبیلہ بنی قلب سے. ان کا عقد حضرت مصعب بن زبیر سے ہوا بعد میں. اور کربلا میں حضرت قاسم کے ساتھ ان کی نکاح ہونے کی جو روایت مشہور ہے وہ غلط ہے. ان کے ساتھ صرف آپ کی نسبت ہوئی تھی، عقد نہیں ہوا تھا. عقد نہیں ہوا تھا یعنی کہ نکاح نہیں ہوا تھا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں آپ کے ہمراہ تھی، شہر بانو اور دوسری علی اصغر کی والدہ. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 نوجوان صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر، حضرت ابوبکر اور امام علی مقام کے ساتھ میں تھے، جو کہ کربلا میں شہید تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دوسرے بیٹے بھی تھے، ایک عباس ہے نا، دوسرے تھے عثمان، ایک تھے دوسرے عبداللہ، دوسرے تھے حضرت محمد، اور ایک تھے حضرت جعفر. یہ ان کے ساتھ تھے اور سب کی شہادت وہاں پر ہوئی. حضرت عقیل کے فرزند میں سے مسلم تو یہاں شہادت ہو گئی. اب جو دوسرے بیٹے کربلا پہنچنے پر جو شہادت ہوئی ان کے نام عبداللہ، عبد الرحمن، حضرت جعفر، یہ امام کے ساتھ تھے. حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے بھی تھے، حضرت محمد اور حضرت امام کے ہمراہ حاضر ہو کر جو شہید ہوئے. اور ان کے والد کے نام عبداللہ بن جعفر ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھانجے تھے. ان کی والدہ حضرت زینب اور وہ امام کی سگی بہن ہے، اور محمد دونوں ہے نا. اور صاحبزادگان میں اہل بیت میں سے کل کتنے ہوئے؟ 17. کسی نے 20 بھی لکھا ہے، اور کل کسی نے 22 بھی لکھا ہے. اور ساتھیوں کو نے سب کو اگر ملایا جائے تو کل ملا کر کے کسی نے 72 لکھا، کسی نے 82 لکھا. اور یہ قافلہ کربلا جب گیا ہے
تو آپ مجھے بتائیں کہ لڑنے والا لڑنے جاتا ہے تو چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو ساتھ میں لیتا ہے؟ نہیں لیتا۔ لڑنے کی غرض سے یہ لوگ گئے نہیں ہیں، اور کربلا کا ارادہ بھی نہیں ہے، کوفہ جانا ہے، بلایا ہے نا۔ حضرت امام حسین روانہ ہوئے۔ اب جب روانہ ہوئے ہیں تو آپ نے ایک خط لکھا تھا، امام حسین نے بھی خط لکھا تھا۔ مقام حاضر میں پہنچے تو اپنے ایک مخلص قیس بن مسع سیداوی کو خط دے کر کے کوفہ روانہ کیا۔ خط میں جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ حمد الہی کے بعد، سلام بعد، آپ کو معلوم ہو کہ مسلم بن عقیل کے خط سے تم لوگوں کی حالات کی درستگی میں مجھے پتہ چلا کہ بھائی تم لوگ ٹھیک سے میری مدد کرو گے، تو اب میں بھی نکل رہا ہوں۔ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم پر احسان کرے اور تم لوگوں کو اس بات پر اجر عظیم عطا کرے۔ میں مکہ معظمہ سے روانہ ہو چکا ہوں، جب میرا خط پہنچے تو اپنا انتظام تم لوگ جلدی درست کر لینا، اور اس لیے میں چند ہی روز میں انشاءاللہ تمہارے یہاں پہنچنے والا ہوں۔ اب یہ کس کے ہاتھ بھیجا؟ قیس کے ہاتھ۔ جب حضرت قیس خط لے کر کے قاسیہ پہنچے تو وہاں پر ایک ناکہ بندی تھی، حسین نام کا ایک آدمی تھا، اس نے ابن زیاد کے حکم سے وہاں فوج کا دستہ لے کر کے ناکہ بندی کی تھی۔ وہ گرفتار ہو گئے، خط پکڑا گیا، وہاں گئے ابن زیاد کے پاس، کہا یہ دیکھو خط کے ساتھ ملا ہے، حسین نے بھیجا ہے۔ کہا خط میں کیا لکھا ہے؟ لاؤ مضمون پڑھو۔ جب مضمون پڑھا، کہا ہے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو تم دارالعمارت پر جاؤ اور حسین کو، امام حسین کو، حضرت علی کو، اہل بیت کو، ان سب کو گالی دو اور یزید کی تعریف کرو تو تم بچ سکتے ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلو کروں گا۔ جب دارالعمارت پر چڑھے، انہوں نے کہا اے لوگوں سنو، حسین ابن علی اہل بیت نبوت کا چشم و چراغ آپ کی فریاد کے لیے آ رہا ہے، آپ کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ پوری سرزمین پر ان کے علاوہ کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی سچا نہیں ہے، عدل و انصاف والا نہیں ہے۔ اور پھر ان کو لعن طعن کی، ابن زیاد کو نے، یزید کو نے گالیاں دی، ان کو لعنت بھیجی۔ اب ابن زیاد نے یہاں سے جب سنا تو آگ ببولا ہو گیا، جلاد کو حکم دیا اوپر سے دھکا مارو، اوپر سے دھکا مارا، آپ نیچے گر کر کے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب راستے میں آگے جب بڑھتے ہیں تو آپ کو ایک خیمہ نظر آتا ہے، کیا وہاں سے زہیر بن قین، وہ کسی نے زہیر نام بھی لکھا، وہاں پر قیام کیا تھا۔ وہ کنویں کے پاس خیمہ نظر آیا، معلوم ہوا کہ زہیر بن قین وہ وہاں پر خیمہ لگائے ہوئے ہیں، حج سے فارغ ہو کر کے کوفہ جا رہے تھے۔ شروع میں ان کو اہل بیت رسالت سے کوئی عقیدت نہیں تھی۔ اب کہتے ہیں کہ ان کے پاس پیغام بھیجا کہ حسین بلا رہے ہیں ملنے، تو انہوں نے کہا میں نہیں جاتا۔ بیوی نے کہا کہ اہل بیت بلائے نے، آپ نہ جائیں، آخرت برباد کرنی چاہیے۔ جب وہ گئے تھوڑی دیر میں واپس آئے، خوش ہو کر واپس آئے، اپنا خیمہ اور کل ساز و سامان آپ کی طرف، امام حسین کی طرف بھجوا دیا۔ اپنی بیوی کو کہا تجھے طلاق۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ کیا گئے کیا آئے، کیا بات ہے، میں میکے چلی جاؤں، کیا کروں، یہ کیا ہے؟ پھر اپنے ساتھیوں سے کہا جو میرے ساتھ رہنا چاہے رہے، جو جانا چاہے چلے جائے، یہ سمجھ جائے کہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ سب حیران ہے، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ تم لوگوں سے میں بیان کرتا ہوں، سنو، ایک جنگ تھی، جنگ کے موقع پر اللہ نے ہمیں فتح فرمائی، بہت سامان غنیمت ہاتھ میں آیا، حضرت سلمان فارسی ہمارے ساتھ تھے، ہم سے پوچھا فتح سے فتح ملی، خوشی ہوئی؟ ہاں کہا خوشی ہوئی۔ مال غنیمت ملا، خوش ہو گئے؟ کہا بہت مال غنیمت ملا ہے، بہت خوشی ہوئی ہے۔ کہا بہت خوش ہونا؟ کہا ہم بہت خوش ہیں۔ کہا دیکھو دھیان سے سنو، ایک وقت آئے گا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جوانوں کے سردار حضرت امام حسین سے ملو گے، ان کی مدد میں ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے، اور اسی طرح فتح اور مال غنیمت سے جو یہاں ملا ہے اس سے زیادہ خوشی ملے گی۔
یہ میں نے سن رکھا ہے، اس لیے اب ہم سب کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور میں حسین کے ساتھ جاتا ہوں۔ اب یہ ساتھ میں ایک اور عاشق رسول بڑھ گئے، مل گئے۔ اب جب رستہ آگے طے کرتے ہیں تو بلا تفصیل تو آگے لے تو بہت ساری ہے، لیکن جب آگے جاتے ہیں تو بیچ میں رستے میں خبر ملتی ہے کہ امام مسلم کی شہادت ہو گئی ہے۔ کسی کتاب نگار نے لکھا کہ آپ نے پہلے ارادہ کیا کہ ہم واپس پلٹ جاتے ہیں، اب چلے جاتے ہیں، لیکن بچوں نے سب نے، امام مسلم کے جو بیٹے دوسرے تھے، کہا نہیں نہیں اب ہم واپس نہیں پلٹیں گے، آگے جو قدم بڑھا ہے تو اب آگے جائیں گے، ہم بدلہ بھی لیں گے، ہم انتقام لیں گے، ہم جائیں گے ضرور، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، قدم بڑھایا ہے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب انہوں نے آگے قافلہ جب روانہ ہوا ہے، اب اس میں یہ بھی آتا ہے کہ مکہ والوں نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں رکے ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ ایک راز کی بات، ایک خواب جو میں نے دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے۔ کہا کہ وہ راز کیا ہے، وہ خواب کیا ہے، وہ بات کیا ہے؟ کہا کہ وہ نہ میں نے کسی کو بتایا ہے نہ کسی کو بتاؤں گا، یہ میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اب جب آگے بڑھتے ہیں ایک مقام آتا ہے کہ جہاں پر آپ کی ملاقات حر سے ہوتی ہے، جو ہجری کون سی تھی؟ 60۔ کون سی ہجری؟ 60 ہجری۔ اور پہلی تاریخ جب آپ کوہ ذی حشم کے دامن میں پہنچے تو وہاں پر خیمہ زن کر کے بیٹھا تھا کون؟ حر بن یزید تمیمی۔ کسی نے کہا ہے دیا ہے 1000 کا لشکر لے کر کے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آپ پہنچا تھا۔ دوپہر کا وقت ہوا، دشمن کے گھوڑے سارے آدمی بہت سب پیاسے تھے، امام حسین نے سب کو پانی پلوایا، پانی حسین دشمن کو پلا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ غالب یہ تھا، یعنی کہ غالب گمان یہ تھا کہ اس ہمدردی کے سبب اور آپ سے کچھ کہنے کی جرت نہ کر سکا، یہاں تک کہ جب ظہر کی نماز ہوئی، اذان پڑھی گئی، سب حمد و صلات کے بعد میں حر اور اس کی فوج کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، حسین کا خطبہ سنو، اے لوگوں، میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں، میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک مجھے خط نہیں آئے، جب تک مجھے بلایا نہیں گیا، اور ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے، آپ آ جائیے، شاید آپ کے سبب ہم لوگوں کو خدا تعالیٰ ہدایت پر جمع کر دے۔ اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم نہیں ہو تو میں قائم ہوں تو میں آ گیا ہوں، اور تم مجھ سے عہد کرو، وعدہ کرو تو مجھے اطمینان ہو جائے، میں تمہارے شہر کو چلوں، اور اگر میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں چلا جاتا ہوں۔ جب یہ تقریر کی تو آپ کی اس تقریر کے بعد خاموشی نہیں، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے حر سے پوچھا تم میرے ساتھ نماز پڑھو گے کہ الگ پڑھو گے؟ حر نے کہا کہ نماز آپ پڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ سب نے ساتھ میں نماز ادا کی، دونوں طرف کے لوگوں نے حضرت کے پیچھے اقتدا کی۔ اب عصر کا وقت ہوا، امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، پھر خیمے سے باہر تشریف لائے، اور اس وقت بھی دونوں گروہ کے سامنے آپ نے خطبہ دیا اور پھر عصر کی نماز ادا کی۔ دونوں نے پیچھے نماز پڑھی، خطبے میں کہا کہ تقوی اختیار کرو گے، حق والوں کا حق پہچانو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو گے۔ جو تم پر ظلم و زیادتی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، ہم اہل بیت نبوت ان کے مقابلے میں خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، لیکن اگر تم لوگ ہم کو پسند نہیں کرتے تو پھر ہمارے حق کو نہیں پہچانتے، تمہاری رائے اس کے خلاف ہے جو تمہارے خطوط سے ظاہر ہے، یعنی کہ جو خطوں میں لکھا تھا ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں، ہم اپنے رستے، آپ کے رستے۔ یہ ساری جب بات کہی تو حر نے کہا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کی آپ بار بار باتیں کرتے ہیں، اور یہ خط جنہوں نے لکھے ہیں وہ بھی ہم نہیں ہیں، ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں پر بھی آپ مل جائیں آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ آپ کو گرفتار کریں، یہاں تک کہ ابن زیاد کے پاس ہم پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب حاصل کرنے سے تیرے لیے مر جانا زیادہ آسان ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو سوار ہو کر لوٹنے کا حکم دیا، چلو لوٹ چلتے ہیں۔ حر نے آپ کو واپس ہونے سے روکا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھ پر تیری ماں روئے، ابھی عرب کا جملہ تھا، جب شریف لوگ وہ لوگ گالیاں نہیں دیتے شریف کو، لیکن وہ بھی بھاری پڑتا تھا۔ تو حر نے کہا کیا
آپ شہزادی کونین کے شہزادے ہیں اور آپ کی ماں کا میں احترام کرتا ہوں، میں جانتا ہوں وہ کون ہے، اس لیے میں آپ نے جو مجھے کہا ہے نا ایسا میں کچھ بھی اس کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ تعظیم کی ماں فاطمہ کی، اب یہی تعظیم کام آ گئی، اللہ خوش ہو گیا اور جنگ ہونے سے پہلے اللہ نے حور کو ایمان دے دیا اور جنتیوں میں شامل کر دیا۔ بہرحال کہ تیری ماں تجھ پر روئے تو چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح تکرار ہوتی رہی، آخر میں انہوں نے کہا ایک کام کریں، مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں ہے، مجھے صرف یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں یہاں تک کہ کوفہ پہنچ جائیں۔ اگر آپ کوفہ جانے سے انکار کرتے ہیں تو جب تک کہ میں ابن زیاد سے رائے معلوم نہ کر لوں تب تک آپ بچلا رستہ اختیار کریں، نہ کوفہ جائیں نہ مدینہ، بچلا رستہ۔ ٹھیک ہے چلو بیچ کے رستے میں چلتے ہیں۔ اب بیچ کا رستہ آگے اختیار کرتے ہیں۔ اب جب تھوڑا چلتے ہیں رستے میں جو گھوڑے پر چلتے ہیں تو آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے اور آواز آتی ہے کہ یہ لوگ اپنے سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، حقیقت میں یہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، حقیقت میں موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان کیا بات ہے؟ تو کہا میں نے ایسا خواب دیکھا، میں نے ایسا دیکھا۔ تو بچوں نے کہا کہ ایسی موت کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ امام علی مقام نے ان کو دعائیں دی۔ تھوڑے سے آگے چلے تھے، ایک جگہ پر آ کر کے کہا بس اب یہاں سے نہر فرات زیادہ دور نہیں ہے۔ کسی آنے والے سے پوچھا، کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ کربلا ہے۔ جب آپ نے کربلا سنا وہیں پر آپ اتر پڑے۔ کہا بس اب اتر جائیں، اب یہی کرب و بلا ہے، یہی ہماری شہادت کی جگہ ہے۔ کہا یہاں خیمے گاڑ دو۔ اور جب خیمے گاڑتے تھے تو کیلے گاڑتے تھے تو خون نکلتا تھا، عجیب بدبو آتی تھی۔ زینب نے کہا بھائی مجھے ڈر لگتا ہے، دیکھو جہاں کیل گاڑتے وقت خون نکلتا ہے۔ کہا زینب رونا نہیں، واویلا نہیں کرنا، اب تو لشکر کی سپہ سالار تو ہے، قافلہ تو تجھے سنبھال کر لے جانا ہے، اب سب کو صبر ہمت حوصلہ، اب تو بہن تیری ذمہ داری ہے، اب تو امتحان کا دن ہے، اب تو وہ وقت آ گیا جس کی خوشخبری ہم نانا سے سن رہے تھے، جس کی خوشخبری ہم ابا سے سن رہے تھے، وہ خوشخبری جس کی خوشخبری ہم نے سنی تھی سب سے، آج وہ دن آ گیا ہے امتحان دینے کا دن، اب صبر دکھانے کا دن آیا ہے، اس لیے سب صبر کریں۔ خیمے وہیں پر گاڑ دیے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم، السلام۔ اچھا ایک بات، سلام بعد میں پڑھیں، جتنے آئے ہیں ان سے کہتا ہوں اور باقی تک شاید میری آواز پہنچے والی کوئی آپ کوئی ماری زبردستی نہیں۔ مارو ایک سوال میں نے ایک بات تمہیں کہہ دو ذرا، બે ભાઈ હોય બે ભાઈ, તમે હશો ને ભાઈ ભાઈના છોકરા, ભાઈ તમારા છોકરા છે એ અગર તમારા ભાઈના ઘરે જમવા જાય તો તમને કંઈ વાંધો? તમારા ભાઈના છોકરા તમારા ઘરે જમવા આવે તમને કંઈ વાંધો? બેસવા આવે, ખાવા પીવા આવે, વાંધો ને બેટા ખાઈ લઈને, આપણું ઘર છે। અચ્છા તમારા કંઈ કામ કરે, જેમ તમે તમારા ભત્રીજાને એમ કહો કે બેટા જાતો આ જરાક પેટ્રોલ લઈ આવતો, જરાક આ કરી આવતો, તો એ કરે, એમાં કંઈ વાંધો નહીં, કોઈ વાંધો ઉપાડે નહીં। પણ જો તમારા ભાઈનો દીકરો ઘરે બાજે, ઘરે એના ઘરે ઝઘડો કરે, એના માવતર હારે બાજે અને કે આજથી મારે તારે કંઈ નહીં, તમારા ભાઈ હારે, અને મા બાપ હારે બાજી વળગી અને પછી તમારે ઘરે આવે અને એ તમારા ઘરે ખાય તો તમને વાંધો પડે કે નહીં? વાંधो पड़े। तो पता क्या चला, नहीं भतीजा है आपका, क्यों? तो आप कहेंगे भतीजा ये बात सच है, मेरे घर खा सकता है लेकिन अपना घर छोड़ कर नहीं। समझ में आ रही है बात? हाथ जोड़ीने कहूँ મને તમારા ઢોર તો કરાથી કાંઈ લેવા દેવા નથી, પણ તમે જો એમ કહો કે બયાન તકે નહીં, નમાજ તકે નહીં, દાઢી તકે નહીં, સુન્નત તકે નહીં, ઢોર તકે ધમ ધમ, માફ કરજો। એવા સુન્ની તો અરે શિયો को देखो, शियों को देखो, जाओ, है ना,
مجلس ہو، اگر اہل بیت کا ذکر ہو، کون کہتا ہے وہ نہیں آئیں گے؟ وہ سب کرتے ہیں، لیکن رسول کی محفل نہیں چھوڑتے، علی کی محفل نہیں چھوڑتے۔ کل شہادت بیان ہوئی کہ نہیں ہوئی امام حسن کی؟ مولا علی کی شہادت بیان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ماں فاطمہ کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن کہاں ہیں لوگ؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ اتنے ہی لوگ ہیں کیا؟ غلط بات ہے، میں تو کل چلا جاؤں گا، لیکن آپ جوڑ کے کہتا ہوں، اور یہ دشمنی میں نہیں کہتا، محبت میں کہتا ہوں، محبت میں کہتا ہوں، آخرت بچا لو۔ امام حسین کی محبت کا ثبوت یہ نہیں ہے سب کرو، لیکن وقت پر یہ ساری چیزیں کرو، یہ ساری چیزیں کرو۔ سمجھے میری بات؟ دعا کرتا ہوں کہ میری بات اگر بری لگی ہے تو معاف کر دیں، لیکن اپنے بچوں میں، اپنے آپ میں، اپنے گھر والوں میں یہ شوق جگائیں کہ ہم حسین کی باتیں نہ سنیں گے تو کون سنیں گے؟ نہیں تو کل کو کیسے کہ بھائی جاؤ جاؤ جو یہ عاشق حسین تمہاری پاس تو تم نے رسول نہیں آ رہے اینی ઓલાદારે શું થયું સાંભળવાનો ટેમ નથી, તમે કેવા આશિક, તમારી પાસે ખાલી નાચવાના અને કૂદવાના ટેમ છે। એ આપણે મેના મારે છે મોલાના, એ એના માટે મારે કે આપણે બીજું કાંઈ કરતા નથી, તો એ ઇશ્કે રસૂલ નથી, એ શોખ આપણો ખોટો છે। अगर सच्चा इश्क रसूल है, सच्ची मोहब्बत है, तो हर बात में आगे रहो, हर बात में आगे रहो। उसके भी सब उसूल हैं, उसके भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन पहले आप सच्चे आशिक रसूल बनो, सच्चे आशिक हुसैन बनो। अहले बैत का जिक्र खैर जब हो तो कोई बच्चा बाहर ना हो, कोई बड़ा बाहर ना हो, हर कोई दिल से जिक्र हुसैन को सुने, महफिल हुसैन को सुने, सहाबा की मजलिस को सुने, ये हम सब में होना चाहिए। बुरा लगा हो तो अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ और आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आइंदा इन चीज़ों को आपको और मुझे समझने की तौफीक अता करे। आखिर दवाना अस्सलामु अलैकुम। मरहबा